ہم آپ کی مختلف شخصیات سے ملاقات کراتے ہیں اور کچھ ایسی شخصیات سے ملاقات کراتے ہیں جو کہ بہت سارے لوگوں کے لیے مایا بہت بڑی انسپریشن ہوتی ہیں اور لا تعداد لوگ ان کو صرف اس لیے فالو کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ جو ان کی زندگی میں مشکلات ہوتی ہیں اور اس کا وہ سامنا کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو ایک بڑی انسپریشن ملتی ہے, ان کو ایک راستہ کھلا آسمان نظر آتا ہے اڑنے کے لیے. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایسے جو انسپریشنل لوگ ہیں ان کو ہم ٹیلی ویژن اسکرین پر دکھائیں تاکہ لوگ ان سے انسپائر ہو سکیں, زندگی میں آگے بڑھیں. بالکل ایسے ہی مجھے لگ رہا ہے آپ رابیل زیادہ کی بات کر رہے ہیں جو کہ انسپریشنل اسپیکر بھی ہیں اور اس وقت ہمارے 92 کے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ایک حادثے نے رابیل کی جو ہے وہ بصارت چھین لی لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری. بات تو یہی ہے جیسے کہ میں تھوڑی دیر پہلے بھی کہا تھا کہ اٹھبان کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. ہمت تو آپ کو دکھانی پڑتی ہے اور پھر رب بھی آپ کا جو ہے وہ ساتھ دیتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں, دیکھتے ہیں زندگیوں کو کس طرح بدل ہیں, کیسے لوگوں کی زندگی میں انہوں نے جو ہے وہ انسپریشن بن کر لوگوں کی جو ہے رہنمائی فرمائی, کیسے اپنے حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں. تو ہم ملاقات کرتے ہیں. رابیل پیرزادہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے. رابیل السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ گڈ مارننگ. جی وعلیکم السلام اینڈ السلام علیکم ایوری ون. وعلیکم السلام فرام ایوری ون. کیسی ہیں آپ رابیل؟ الحمدللہ A1. آپ کیسے ہیں؟ آپ کو دیکھ کے ہم دونوں بھی A1 ہو گئے. ہم A1 ہو چکے ہیں, بالکل ہم A+1 ہو گئے. رابیل مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہانی ہم آپ کی ویسے تو پوری ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں اور لوگ سننا چاہتے ہیں, لیکن سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ بینائی کیسے چلی گئی, کیا ہوا تھا؟ بہت ہی سمپل سا تھا کہ مطلب میرا تعلق جو ہے وہ ملتان شہر سے ہے اور ہم وہاں پہ مختلف فیملی سے ہیں, ہماری اپنی دربار وغیرہ بھی ہے. تو میں بہت ایک شائنی اسٹوڈنٹ تھی, وہ اسٹوڈنٹ جس نے کبھی بھی سیکنڈ پوزیشن بھی حاصل نہیں کی تھی, شرارتوں میں ماہر, ہر چیز میں ماہر. اور ایک دفعہ میں اپنی سسٹر کے ساتھ ان کے کالج گئی اور سامنے جو ہے پلر تھا سیمنٹ کا, اس کے اوپر وائٹ کلر کی جو ہے نا وہ روشنی لائٹ تھی نا, تو جیسے سورج کی روشنی اس پہ پڑی مجھے نظر نہیں آیا اور میں کہہ رہی تھی اپنے ساتھ فرینڈ کو کہ سامنے دیکھنا کہ سیمنٹ کا پول ہے آپ کے سر پہ نہ لگ جائے. وہ میری جگہ پہ آئی, میں اس کی جگہ پہ گئی اور ہم تیزی سے آ رہے تھے, میں زور سے وہاں پہ ہٹ ہوئی. بس اتنی سی دیر تھی اور ماتھے پہ چوٹ آئی, ناک پہ آئی, گھٹنے پہ آئی, بلیڈنگ نہیں ہوئی. تھوڑی دیر بعد نظر نہیں آیا اور اس کے بعد بس ختم. یا میرے اللہ رابیل, اے میری جان, دوسروں کو بچانے کے چکر میں, لیکن اللہ نے یہی سفر رکھا تھا. اور آپ تو میرے بابے کے شہر سے ہیں تو آپ میرے لیے تو اور بھی اب کنیکشن ہمارا تو ایک وہ کہتے ہیں نا ضلع مل گئے ہمارے تو. لیکن کیسے پھر خود کو ان حالات سے جب وہ ایک جھٹکا آیا, ایک ایکسیڈنٹ ہوا, کیسے ریکور کرنا شروع کیا, کیسے ریئلائز ہو, کیسے رجسٹر کیا, کیسے ایکسیپٹ کیا؟ ہوتا ہے میں مطلب ایک دو چیزیں ہوتی ہیں لائف میں, ڈو اور ڈائی. یا تو آپ زندگی میں کچھ کر جائیں یا پھر آپ بیچارے بن کے ایک کونے میں بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے, nothing is impossible in this world because impossible says that I am possible. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مسئلے کا حل رکھا ہوتا ہے اور پھر مسئلہ بھیجا ہوتا ہے. تو جب میں نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیا, کیونکہ میرا تعلق پیر فیملی سے تھا, مخدوم فیملی سے تھا, تو میری فیملی نے مجھے یہ سکھایا کہ اب آپ کو نظر نہیں آ رہا, آپ اللہ کے شکرانے کے نفل ادا کریں. تو اس وقت تھوڑا سا پنچ ہوا. ایک 12 سال کی بچی کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کو نظر نہیں آ رہا آپ شکرانے کے نفل ادا کریں. لیکن میں نے پھر بھی نانوں کے کہنے پہ پڑھنا شروع کر دیا. اور پھر جب میں نے ایک جگہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے تو روز کے 2 رکعت شکرانے کے نفل ادا کر, میں تجھے کبھی بھی کوئی خوشخبری دیے بغیر نہیں سلاؤں گا. الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے اسی برکت نام سے, قرآن مجید سے, روزوں سے, میں نے جب سے میں بلائنڈ ہوئی ہوں میں ہر جمعے روزہ رکھتی ہوں اور شکرانے کے نفل سے آج میں اس مقام پہ ہوں. میرا پروفائل 220 ملکوں میں چلتا ہے. I'm a karate champion also. میں نے بیکن ہاؤس میں بھی کام کیا اور اس ٹائم میں پاکستان فاؤنڈیشن فائٹنگ بلائنڈنس میں ایز اے چیف کوآرڈینیٹر کی پوسٹ پہ کام کر رہی ہوں. کیا بات ہے, دوسرا ضلع مل گیا بھائی. بیکن ہاؤس, یہاں پہ بیکن ہاؤس کی اسٹوڈنٹ بھی ہے, دوسرا ضلع مل گیا بھائی. میں رابیل اسی طرف آ رہا تھا کہ یہ تو آپ کی کہانی ہے جو کہ بہت ہی انسپریشنل ہے اور بہت ہی پازیٹیو ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ بہت سارے لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں اور ان کی زندگی میں بھی پازیٹیوٹی لانے کی کوشش کر رہی ہیں, سوشل ورک کر رہی ہیں. ذرا اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا پلیز.
ویل یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہمارا ادارہ جو ہے پاکستان فاؤنڈیشن فائٹنگ بلائنڈنس 1988 سے نابینا بچوں کے لیے کام کر رہا ہے. یعنی کہ ہم آل اوور دا کنٹری پورے پاکستان میں بلائنڈ بچوں کو فری ایجوکیشن دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگ کمپیوٹر اسکل سکھاتے ہیں. اس کے علاوہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, کوکنگ ہو گیا, لائیولیہڈ, بچوں کی جابس لگوانا, ایون ٹو ایون کو لائف میں ہم نے انڈیپینڈنٹ کرنا ہمارا مین مقصد ہے. الحمدللہ ابھی بھی ہم نے گورنمنٹ کو جو ہے 19 IT لیب جو ہے اسٹیبلش کر کے دیے, کیونکہ بہت سارے بلائنڈ بچے جو ہیں وہ گورنمنٹ اسکولوں میں آپ کو ملتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں انٹرنیشنل لائنس کلب میں بھی ہوں, اور میرا انٹرنیشنل پروجیکٹ ہے کہ زندگی بہت خوبصورت ہے اور زندگی وہ نہیں جو ہم اپنے لیے جیتے ہیں. زندگی گزارنے کے لیے آپ کو کسی کی آنکھوں سے نمی مٹا کے مسکراہٹ لانا چاہیے. تو اسی بیس پہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو سائیکل لوگ ہیں ان کی لائف میں بھی ایک اچھا پازیٹیو رول ادا کیا جائے. اس کے علاوہ میں انٹرنیشنل کاؤنسلر بھی ہوں, اور میرا کام یہی ہے کہ لوگوں کو یہ بتانا کہ زندگی کتنی خوبصورت ہے اور زندگی ان چیلنجز جو ہے نا, یہ چیلنجز پہلے نا شو میں ہم ذکر کر رہے تھے بارشوں کا, تباہی کا, تو ہم تھوڑے ڈاؤن ہو گئے تھے, لیکن آپ کے آنے کے بعد ہمارے چہروں پر ہی مسکراہٹ آ گئی ہے. So true, so true. تھینک یو. اچھا رابیل, کس چیز کے بارے میں سوچ کر, چاہے وہ دکھ کے ہوں یا شکر کے ہوں, آنسو آ جاتے ہیں؟ کس چیز کے بارے میں سوچ کے آنسو آ جاتے ہیں؟ آنسو میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ میں اتنا مطلب آپ کو اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بہت بھروسہ ہے نا, تو آپ دنیا کو کبھی بھی اپنے آنسو مت دکھائیں, بلکہ کہتے ہیں, میری مدر کہتی تھی, جہاں چوٹ کھانا وہیں مسکرانا, جہاں چوٹ کھانا وہیں مسکرانا, پر اس ادا سے کہ رو دے زمانہ. تو لوگوں کے سامنے تو کبھی بھی اس طرح سے شو نہیں کیا, بلکہ چیلنجز مجھے زیادہ موٹیویٹ کرتے ہیں. ہاں بٹ یہ ہے کہ جہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ میں بے بس ہوں اور میرے آنسو صرف سجدے میں جو ہیں وہ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں, کیونکہ ایک واحد اللہ ہی ہے جو آپ کا سننے والا بھی ہے اور آپ کو مزید موٹیویٹ کرتا ہے آگے بڑھنے کے لیے, اور آپ کی مشکلات بھی آسان کرتا ہے. بے شک بے شک. اپنی چاہیں تو ایجوکیشن کے بارے میں بھی بتانا چاہیں, کیسے کمپلیٹ کی, اس کے بعد جس طرح جب اوبیسلی پھر 12 سال کی بچی کے بعد ذرا ڈیفیکلٹ بھی ہوگا ایڈجسٹمنٹ, کس طریقے سے اپنی جو ہے وہ پڑھائی آپ مکمل کر سکیں رابیل؟ ویل بالکل آنیسٹ ہو کے بتاؤں گی کہ ظاہر سی بات ہے, میں ایک شائنی اسٹوڈنٹ تھی, اور جس اسکول میں تھی تو وہاں پہ میں نے سیکنڈ پوزیشن بھی نہیں لی تھی, لیکن ایٹ 11 تھا جب نہیں نظر آ رہا تھا, اور ڈاکٹرز کہتے تھے میری آئی سائٹ 6/6 ہے, اور جو نیورو فزیشین کہتے تھے کہ اگر رابل کے پاس دماغ کی کمزوری ہے تو پھر ہمارے پاس تو دماغ ہی نہیں ہے, کیونکہ میں بہت تیزی سے جو ہے نا لفظوں کو الٹا کر لیتی تھی. پوری جو بات ہوتی تھی کسی سے کرنی ہے تو میں لفظوں کو الٹا کر لیتی تھی, مختلف زبانوں میں چینج کر لیتی تھی. تو اس کا نتیجہ مجھے یہ نکلا کہ اسکول میں میری پرسنٹیج بالکل ڈاؤن ہو گئی. تو آخر میں نے ڈیسائیڈ ہو کے 3 مہینے کے لیے صرف اسکول چھوڑا, لیکن اس دوران بھی میں نے اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کیا. انگلینڈ سے میری ٹیچر آئی تھی, ٹیچر اتقا خدیجہ, انہوں نے یہ کہا تھا جب ہم دیکھ نہیں سکتے ہمارے ہاتھ دیکھتے ہیں, تو تب انہوں نے مجھے فیشن ڈیزائنر بنایا, مجھے ہاتھ کے پپیٹ بنانے سکھائے, مٹی کے برتن سکھائے, میں پینٹنگ کرنا جانتی ہوں, اس کے علاوہ میں مطلب سلائی کڑھائی جانتی ہوں, اور میں نے یہ ساری چیزیں اپنے ادارے کے ساتھ مل کے آل اوور دا کنٹری میں سرو کرتی ہوں. ساتھ ہی ساتھ میں نے کوکنگ سیکھی, کمپیوٹر کورسز سیکھے, اور پھر میں نے اپنی اسٹڈی اسٹارٹ کی. جس ادارے میں ایز این چیف کوآرڈینیٹر بیٹھی ہوں, وہاں پہ ہماری چیف آفیسر ہوتی تھی مسز سائمہ نیاز, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. تو وہ آپ جیسے اچھے لوگ جو ہوتے ہیں جو ٹی وی پہ ہمیں لے کے آتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کی زندگی میں اویئرنیس لا سکیں, تو اس طرح وہ بھی ایک دفعہ ایک چینل پہ آئیں اور انہوں نے کہا کہ آپ کے ہاں جو بھی بلائنڈ بچے ہیں خوددارہ اس کو میرے پاس لے کے آئیں, اس کی زندگی کو بنانا میرا کام ہے. تو 8 کلاس سے لے کے ماسٹرز ان انگلش لٹریچر پلس ایم فل لنگوسٹکس تک میری ساری اسٹڈی جو ہے اسی ادارے نے بالکل فری آف کاسٹ کروائی, وداؤٹ اینی کائنڈ آف چارجز. مطلب کی بات پوچھ لوں, کھانا کیسا بناتی ہیں آپ؟ آپ آ جائیں, آپ کو کھلا کے ٹیسٹ کروا دیتی ہوں. بس ڈن ہو گیا, کھلائیے گا, ضرور کھلائیے گا. آخر میں رابل کچھ کہنا چاہتی ہیں تمام نابینا بچوں کو یا ان بچوں کو جو آپ کو سن رہے ہیں؟ بالکل میں ان کو یہی کہوں گی کہ زندگی جو ہے نا زندگی بہت خوبصورت ہے, اور آپ کو چیلنجز جو ہے نا یہ کبھی بھی آپ کو روکتے نہیں ہیں. چیلنجز اس لیے اللہ میاں آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں, اللہ میاں آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے بہت زیادہ ہمت ہے. اللہ کہتا ہے تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ رابل پیرزادہ موجود تھی اور ان کی ساری باتیں سن کر ہمیں بھی بہت اچھا لگا. یقینی طور پر آپ سب لوگ جو ان کو سن رہے تھے آپ سب کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا ان سے ملاقات کر کے. تھینک یو ویری مچ رابل. یہاں پر چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے واپس آتے ہیں.